دیکھا کہ رسول اللہ کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو علی نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے بہت محبت کرتے تھے، شاید کوئی پیغام ابو بکر صدیق کے نام دینا چاہتے ہیں۔ پھر علی کے ذہن میں خیال آیا کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لیٹ کر اپنی بیٹی فاطمہ کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پھر خیال آیا شاید فاروق اعظم کے نام کوئی پیغام ہے، شاید عثمان غنی کے نام کوئی پیغام ہے، شاید صحابہ کے نام کوئی پیغام ہے۔ حضرت علی کے ذہن میں خیال آتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں، شاید حضرت عائشہ کے لیے کوئی پیغام ہے، ام سلمہ کے لیے کوئی پیغام ہے۔ حضرت علی کے ذہن میں خیال آتے چلے جا رہے ہیں، مگر حضرت علی کے ذہن نے فیصلہ کیا، اے علی سوچتے کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ ناس کے قریب اپنے کان لگاؤ اور سنو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کے ذہن نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ ناس کے قریب اپنے کان لگائے تو رسول اللہ کے لمحہ ناس سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے لوگوں، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہوئے آئے ہیں اور رب حبلی امتی کی صدائے بلند کرتے ہوئے آئے ہیں۔ دنیا میں ہے تو رب حبلی امتی کی صدائے بلند فرما رہے ہیں۔ معراج کی رات آسمانوں میں گئے ہیں تو رب حبلی امتی کی صدائے بلند فرما رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہے تو رب سلم امتی کی صدائے بلند فرما رہے ہیں، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی کی صدائے بلند فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر اندر میں آرام فرما رہے ہیں، قبر اندر میں لیٹے ہوئے ہیں تو قبر اندر میں لیٹ کر بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، اپنی امت کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنی امت کو جہنم سے آزاد کرا دینے کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائے بلند فرما رہے ہیں۔ اے لوگوں، جس نے دنیا میں آتے ہوئے تمہیں یاد کیا، جس نے دنیا میں رہ کر تمہیں یاد کیا، جس نے آسمانوں کے سفر میں تمہارا ذکر کیا، جو میدان محشر میں تمہیں یاد کر رہا ہے، تمہارا ذکر کر رہا ہے، جو پرس رات میں تمہارا ذکر کر رہا ہے، جو میدان محشر میں تمہیں یاد کر رہا ہے، جو حوض کوثر پہ تمہیں یاد کر رہا ہے، جو میزان پر تمہارا ذکر کر رہا ہے، جو قبر میں لیٹ کر تمہیں یاد کر رہا ہے، تمہارا ذکر کر رہا ہے، تو انصاف کیا ہونا چاہیے؟ وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، تم انہیں یاد کرو۔ انصاف کیا ہونا چاہیے؟ وہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں، تم ان کا ذکر کرو۔ وہ زمین کی، وہ آسمان کی بلندیوں میں تمہیں یاد کر رہے ہیں، تم زمین کی پستیوں میں انہیں یاد کرو۔ وہ آسمان کی بلندیوں میں تمہارا ذکر کر رہے ہیں، تم زمین کی پستیوں میں ان کا ذکر کرو۔ چلتے پھرتے انہیں یاد کرو، سوتے جاگتے انہیں یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے انہیں یاد کرو، کھاتے پیتے انہیں یاد کرو، نمازوں میں ان کا ذکر کرو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ نماز میں التحیات نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا بغیر التحیات کی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز میں خیال آئے یا نہ آئے، مگر جب التحیات پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ السلام علیکہ یا ایھا النبی تم سے کہلوا کر نماز میں تم سے مصطفیٰ کی یاد کو تازہ کرا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے۔ کیا مطلب ہے؟
قیام آپ کو نماز میں اللہ نے کر کے دکھایا، سورہ فاتحہ آپ کو نماز میں اللہ نے پڑھ کے دکھائی، قرات آپ کو نماز میں اللہ نے کر کے دکھائی، نماز میں رکوع آپ کو اللہ نے کر کے دکھایا، قومہ آپ کو نماز میں اللہ نے کر کے دکھایا، سجدہ آپ کو نماز میں اللہ نے کر کے دکھایا، التحیات آپ کو نماز میں اللہ نے پڑھ کر دکھائی، درود ابراہیم یہ اللہ نے نماز میں پڑھ کر تمہیں دکھائی کیسے پڑھی جائے گی۔ میں آپ سے چاہتا ہوں، اور پھر قیام جب نماز میں آپ کو اللہ نے کر کے دکھایا، رکوع اللہ نے کر کے دکھایا، سجدہ اللہ نے کر کے دکھایا، یہ کیا بات ہے؟ اب جب تم نماز میں قیام کر رہے ہو، جب نماز میں تم قیام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے قیام ایسے کیا تھا، سورہ فاتحہ ایسے پڑھی تھی، قرات ایسے کی تھی، رکوع ایسے کیا تھا، سجدہ ایسے کیا تھا، التحیات ایسے پڑھی تھی، خروج میں ایسے نکلے تھے۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ چپڑکلاتی تغلچی بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیام کرو گے خیال آئے گا، نبی نے نماز میں قیام ایسے کیا تھا، رکوع میں جاؤ گے خیال آئے گا، نماز میں نبی نے رکوع ایسے کیا تھا، سجدے میں جاؤ گے خیال آئے گا، نماز میں نبی نے سجدہ ایسے کیا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو تو علم غیب نہیں تھا، وہ تو غیب کی خبر نہیں رکھتے ہیں، غیب کی خبر انہیں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب لکھی مکہ شریف کی سرزمین پر، جو انہی ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول کے کہنے پر، علماء سو کے کہنے پر ایک سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں شریف مکہ کی طرف سے آیا تھا، اور انہوں نے ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا کہ ہندوستان سے ایک ہندی عالم آیا ہے جو رسول اللہ کے علم غیب کو ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اپنے کتب خانے سے دور ہیں، اپنی لائبریری سے دور ہیں، اپنے شہر بریلی سے دور ہیں، کتابوں کا یہ حوالہ دے نہیں پائیں گے۔ جب کتابوں کو یہ حوالہ نہیں دے پائیں گے تو علم غیب یہ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب لکھی اور یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اپنے شہر بریلی سے دور ہوں تو کیا ہوا، میں اپنے کتب خانے سے دور ہوں تو کیا ہوا، میں اپنی لائبریری سے دور ہوں تو کیا ہوا، میں اس سے تو قریب ہوں جو سارے خزانوں کی تقسیم کرنے والے ہیں، جہاں سے سارے خزانے تقسیم ہوتے ہیں، میں اس بارگاہ سے تو قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی 8 گھنٹے میں، اس کتاب کا نام ہے